جاہل تھا ہمارے شہر میں. میں نے کہا کہ یہ اتنا جاہل ہے اس کو بسم اللہ کی با کا معنی نہیں پتا. کوئی لوگوں نے کہا ساتھی نہیں وہ تو بتائیں گے. میں نے کہا جناب میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, آپ دوڑا کے دیکھ لیں. وہ جناب اس کے پاس چلے گئے تو اس کو کہا کہ بسم اللہ کی با کا کیا معنی ہے. پہلے دائیں بائیں شائیں سے کام کرتا لیتا رہا, بعد کا کے ساتھ. وہ یہ تو ہمارے پنڈ کی عورتیں سوانیاں بھی ان کو بھی پتا کہ بسم اللہ کی با کا معنی کے ساتھ. تو عربی جو قواعد ہے ان کے مطابق بتائیں نا کہ با کتنے معنوں میں آتا ہے اور با کا معنی کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اتنا وہ جاہل شخص ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتا تھا صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ نمبر ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کون سی ہے صحیح مسلم کی. جس بندے کو یہ نہ پتا ہو وہ اتنی بڑی باتیں کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے اللہ کی قرآن میں یہ آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی اس نے 3 بار ایک مجلس میں ایک درس میں کہا کہ اللہ کی قرآن کی یہ آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. بتاؤ کون سے قرآن میں یہ آیت ہے. یعنی یہ جاہل لوگ ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور روایت جو ہے یہ کیا کہتے ہیں جی, علامہ بلازری ایک گزرے ان کی کتاب انصاب الاشراف, اس کی 5ویں جلد ہے, اس کو صفحہ نمبر 30 ہے جی. اس کے اندر ایک روایت ہے جو مدائنی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن فائز سے اور سہیم بن حفص سے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ کاتب معاویہ علی المغیرہ ابن شعبہ کہ سیدنا معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کہا کہ آپ علی کو گالیاں دیا کریں, ان کی شان میں تنقیص کیا کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جاہل عالم ظالم جس کو پتہ نہیں ہوگا نا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, جس نے یہ سن کر وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر دے. دیکھو نا کہ سیدنا معاویہ نے بھی کہا تھا مغیرہ بن شعبہ کو کہ آپ گالیاں دیں علی کو. ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر عبداللہ بن فائد ایک راوی ہے, دوسرا راوی ہے سہیم بن حفص. سارے گمراہ مل جائیں, سر جوڑیں, سر جوڑ کر 2 باتوں کا ہمیں جواب جو ہے نا وہ تلاش کر کے دے دیں, ہم آپ کو شابش دیں گے. ظالموں, محدثین کے اصولوں سے منحرف ہو کر اور ان سے روگردانی کر کے تم کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہو. جھوٹی روایات کے انبار لوگوں کے سامنے لگا کر صحابہ کے خلاف تم بالکل اپنی اس کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. لو, عبداللہ بن فائد 1, سہیم بن حفص 2, ان راویوں کی توثیق ثابت کر دو. محدثین ائمہ دین نے ان کو معتبر قرار دیا ہو. 1 نمبر 2, ان دونوں کا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات اور ان سے سماع و لقاء ثابت کر دو. قیامت تک اللہ تمہیں مہلت دے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قیامت آ سکتی ہے مگر اس روایت کے جو 2 عذر ہیں وہ آپ کبھی بھی دور نہیں کر سکتے. ایک کون سا ہے کہ عبداللہ بن فائد اور دوسرا سہیم بن حفص, یہ 2 راویوں کا تعارف, ان کی توثیق اور ان کا معتبر ثابت کرنا, اور پھر ان دونوں کا معتبر ثابت کرنے کے بعد سیدنا معاویہ سے ان کی ملاقات, لقاء اور سماع ثابت کرنا, یہ آپ پر ذمہ داری ہے. اگر ثابت کر دیں فبحوانہ, نہیں تو پھر یاد رکھو کہ اس روایت کو کبھی پیش نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ایک دن عدالت لگائیں گے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے, تمہارے خلاف کیس دائر کر دیں گے ظالموں. اس دن تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹی روایات پیش کر کے ان کے متعلق مطلب کہ ایک بدگمانی پیدا کرنا. اسی طرح